ہے کسی کو نہیں معلوم ہوتا. اس کی اپنی دنیا ہے اور اس دنیا کے بارے میں انسان جانتا ہے, صرف انسان خود جانتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ یہ بات بھی یاد رکھو, دنیا کا کوئی انسان تمہارے دل میں کیا ہے نہیں میں جانتا. بلکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے فرشتے بھی نہیں جانتے کہ دل میں کیا ہے. اسی لیے قرآن میں کہا گیا یعلمون ما تفعلون, تم جو کر رہے ہو فرشتے جانتے ہیں. کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے وہ جانتے ہیں, فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا. لیکن یاد رکھو اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آدمی بات چیزوں کو خود ہی نہ سمجھتا ہوں, لیکن اسے معلوم ہے کہ دل کے اندر کیا ہے. اسی لیے جگہ جگہ فرمایا گیا علیم بذات الصدور. قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ سینوں کے اندر کیا ہے اس کا جاننے والا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, نگاہیں جو غلط اٹھتی ہیں خیانت کرتی ہیں اسے بھی جانتا ہے, اور جو تمہارے سینے چھپائے ہوئے ہیں اسے بھی جانتا ہے. اور پھر کہا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, کیا اسی کو نہیں معلوم ہوگا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے. میں سمجھانے کے لیے کبھی کبھی مثال بھی دیتا ہوں, معلوم نہیں وہ مثال کس طرح فٹ ہوگی یا نہیں. کوئی مشین چل رہی ہے اور کبھی کبھی مشین بند بھی ہوتی ہے, لیکن ایک انجینئر اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا کون سا پرزا اس وقت ٹھیک سے کام کر رہا ہے اور کون سا نہیں کر رہا ہے. عام آدمی کی سمجھ میں تو نہیں آئے گا, لیکن مشین اگر ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں چھوٹا سا پرزا اس وقت ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جس نے مشین بنائی اسے تو معلوم ہے کہ کون سا پرزا اس وقت کیا کام کر رہا ہے. تو جس خدا نے پیدا کیا اسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے دل میں کیا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, جس خدا نے پیدا کیا ہے کیا وہی نہیں جانے گا کہ تمہارے دل میں کیا ہے. اور یہ بات بار بار سمجھائی گئی کہ یہ اس طرح زندگی گزارو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, تمہارے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں اس سے بھی وہ واقف ہے. کیا پاکیزہ جذبات ابھر رہے ہیں یا غلط جذبات ابھر رہے ہیں, ان کے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے, یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کا تم خیال رکھو. تو ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ آدمی کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے اسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہی ہمارے کاموں کا جائزہ بھی لینے والا ہے. یہی بات ذرا تفصیل سے سورہ بقرہ کے آخر میں فرمائی گئی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان اور زمین کا بادشاہ اللہ ہے. جو کچھ زمین آسمان میں ہے سب اس کی ملکیت ہے. للہ ما فی السماوات والارض, جو کچھ زمینوں آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے. تو کوئی چیز سے کیسے چھو سکتی ہے؟ تو کہا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تمہارے دل میں کیا ہے اسے چاہے ظاہر کرو یا چاہے چھپاؤ. تم ظاہر کرو تب بھی جانتا ہے, نہ دل میں چھپاؤ تب بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا.
تو یہ بات جو بتائی گئی ہے اس لیے کہ آدمی اس طرح زندگی گزارے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دل کی حرکتوں کو بھی جانتا ہے. دل مرکز ہے برائی اور بھلائی کا، اور آدمی کو اس کا برابر جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح اسے زندگی گزارنی چاہیے. دل کی طرف اگر توجہ نہ ہو آپ کی تو بہت سی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. پہلے پارے کے شروع ہی میں کہا گیا اگر دل کی اصلاح نہ ہو تو حقیقی ایمان بھی نہیں پیدا ہوتا. الف لام میم جو پہلا پارا ہے اس کے شروع ہی میں کہا گیا ہے نا، وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، لیکن کہا کہ یہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، اسے کیا نقصان پہنچائیں گے؟ اور واقعہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن اس کا شعور ان کو نہیں ہے. اس کے بعد کہا کہ یہ جو حرکت کر رہے ہیں وہ ایمان کا دعویٰ ہے لیکن ایمان دل میں نہیں ہے. کیوں ہے ایسا؟ فی قلوبہم مرض، دل کو روگ لگ گیا ہے، دل کو مرض لاحق ہو گیا ہے. اب سوچ سمجھ کے آدمی اس بیماری کو بڑھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. فزادہم اللہ مرضا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. تو جب وہ اس راستے میں بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے اور ان کو بڑھا دیا. تو پہلی بات یہ بتائی گئی کہ ان کے دلوں کے اندر روگ ہے، مرض ہے، اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہے تو یہ خرابی پیدا ہو گئی. اور یہ بات بہت تفصیل سے بتائی گئی ہے. اور ذرا سا آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ ختم اللہ علی، اس سے پہلے بتایا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم. اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. حق بات سنتے ہیں لیکن دل میں اترتی نہیں ہے. ولا ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں. حق سامنے ہوتا ہے لیکن دیکھتے نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو دل پر مہر بھی لگ جاتی ہے. مہر لگنے کا مطلب واضح ہے، ہم سب جانتے ہیں. مہر لگنے کا مطلب یہ کہ اب کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی. جس لفافے پہ آپ نے سیل لگا دی اب کوئی اور چیز اس میں داخل نہیں ہوگی. جب دل کا بگاڑ یہاں تک بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے. اور آدمی اس کی طرف اگر توجہ نہ کرے تو یہ بات قرآن میں بہت تفصیل سے بتائی گئی ہے کہ اگر آدمی دل کی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہو تو اس کے اندر اس طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ پھر اس کے لیے اصلاح مشکل ہو جاتی ہے. اور اگر آدمی فکر مند ہو اس کا تو اللہ تعالیٰ راہیں بھی کھولتا ہے اور اس کی اصلاح بھی کرتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ یہ بات بھی بتائی ہے اب یہ بات بھی قرآن میں بتائی گئی کہ اہل ایمان کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ کیفیت خود بخود حاصل نہیں ہو جاتی. جو کیفیت قرآن میں بتائی گئی ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں، بلکہ اللہ کی توفیق سے، انسان کی کوشش سے، اس کی توجہ سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں.
قرآن میں ایک جگہ بتایا گیا، ابھی اس آیت کی تلاوت بھی کی گئی تھی سورہ قاف کی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو۔ اواب کے معنی ہی پلٹ کے آنا، غلطی ہوئی پھر پلٹ گئے۔ انسان غلطی سے بالکل ہی محفوظ رہنا چاہے تو مشکل ہے، ممکن نہیں ہے یہ، لیکن مومن کی شان یہ بتائی گئی کہ وہ پلٹ جاتا ہے فوراً۔ تو کہا کہ جنت کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جن کے جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، بار بار پلٹتے ہیں۔ اواب کے مطلب ہے بار بار پلٹتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اللہ کے احکام کی وہ پابندی کرتے ہیں۔ حفیظ کا مطلب ہے کہ نگرانی کرتے ہیں۔ حفظ کا تصور آپ جانتے ہیں، نگرانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑ نہیں دیتے۔ چرواہا اپنے ریوڑ کی اگر نگرانی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بکری ریوڑ سے باہر نہ نکل جائے، ضائع نہ ہو جائے، کہیں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی بھیڑیا اسے کھا نہ جائے۔ اسی کا معنی ہے حفاظت کرنا۔ تو کہا کہ وہ نگرانی بھی کرتے ہیں کہ کوئی غلط کام نہ ہو۔ تو یہ بات کہی گئی کہ دل کا متوجہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی صورت میں آگے بتایا گیا ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سینے میں دل ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ بتایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا انما تنذر من کان حیا، سورہ یاسین میں کہا گیا آپ تو اسے اس شخص کو ڈرا سکتے ہیں جس کا دل زندہ ہے، اور دوسری جگہ فرمایا جو مر چکے ہیں ان کو نہیں سمجھا سکتے۔ اس سے مراد ہے قلب کی زندگی۔ تو فرمایا یہاں اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے سینے میں دل ہے، دل بیدار، اور ایسا دل جو عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے۔ اس کے بعد فرمایا او القی السمع وہو شہید۔ دوسرا درجہ کم سے کم یہ ہے کہ بات سنے وہ توجہ سے۔ القی السمع کا مطلب یہ ہے کان لگا کے بات توجہ سے سنے۔ وہو شہید کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجود رہے۔ آدمی کبھی سنتا ہے بات، موجود نہیں ہوتا۔ کانوں میں آواز تو آ رہی ہے لیکن حقیقتاً وہ موجود نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ کان لگائے، بات سنے اور موجود رہے، تب گویا آدمی کا دل جو ہے صحیح رخ اختیار کرے گا۔ اور اس کے لیے قرآن میں بہت سی باتیں اور بھی بتائی گئی ہیں کہ دنیا کی مصروفیت میں آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ دنیا لگی ہوئی ہے، لیکن آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان مصروفیات میں آپ اللہ کو نہ بھولیں۔ یہی مومن کی پہچان ہے۔
اللہ کے نیک بندوں کی صفت کی بیان کی گئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے بندے یہ وہ ہیں جن کو تجارت اور کاروبار ان کا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کاروبار میں لگ گئے، تجارت میں لگ گئے، اس کی وجہ سے وہ نمازوں کو بھول جائیں یا بندوں کا جو حق ہے وہ نہ ادا کریں. ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ان کو اس دن کا ڈر لگا رہتا ہے جس میں دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے اور نگاہیں پتھرا جائیں گی. ان کو خیال ہوتا ہے کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے. یہ تصور ان کے ذہن پر چھایا رہتا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ کاروبار نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، اپنی معاش کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کرتے. کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو یہ احساس رہتا ہے کہ بہرحال اللہ کے ہاں جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے جو تقاضے ہیں وہ لازماً پورے کرتے ہیں. وہ نماز کی پابندی ہے، انسانی حقوق ہیں، اسے ادا کرتے ہیں، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ بھئی ایک وقت آئے گا جبکہ یہ دل جذبات کی آماج گاہ ہے، اس میں انقلاب آ جائے گا، آنکھیں پتھرا جائیں گی، حیرت کے ساتھ دیکھیں گی. اس کا احساس ہوتا ہے انہیں. تو یہ بات جو بتائی گئی ہے یہ اس لیے بتائی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے کاروبار میں لگ کر اللہ کو بھول جائیں. اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ کوشش اس بات کی کیجیے کہ آپ کے دل میں کوئی خرابی نہ رہے. بگاڑ نہ ہو اس کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے ہم جانتے ہیں، ان کی قربانیوں کو ابھی آپ ذکر سنتے ہی رہتے ہیں. ان کے بارے میں قرآن نے کہا، اور وہ جس طرح توحید کے خلاف، یہ شرک کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور جو تکلیفیں اٹھائی اس سے بھی آپ واقف ہیں. قرآن نے کہا اذ جاء ربہ بقلب سلیم. وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا قلب سلیم لے کر. سلیم اس شخص کو کہتے ہیں جسے کوئی بیماری نہ ہو، سلامت ہو. جیسے ہم سلام کہتے ہیں تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سلامتی ہو تم پر، تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. تو ایسا دل لے کے آئے وہ جس میں کوئی خرابی نہیں تھی. اسی دل کو اللہ قبول کرتا ہے. کہا کہ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ وہ قلب سلیم لے کر اللہ کے دربار میں آئے تھے. تو اللہ نے ان کو وہ مقام دیا، قوموں کا امام بنا دیا، اور دنیا کی امامت ان کی نسل میں جاری کر دی. تو کہا کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ قلب سلیم لے کے آئے تھے. اور ایک جگہ کہا گیا کہ وہ قلب منیب لے کے آئے، اور ان کے بارے میں کہا اواہم منیب، کہا گیا کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرنے والے، گڑ گڑانے والے، تضرع کرنے والے، اور اس کی طرف متوجہ ہونے والے تھے. تو ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ دل کو بیماریوں سے پاک ہونا چاہیے، اور یہی مومن کی پہچان ہے. منافقوں کا کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ سورہ حجرات میں کہا گیا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. منافقوں سے الگ تمہارا امتیاز یہ ہے، اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
تمہارے لیے تمہارے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا ہے. تم کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دے رہے ہو. یہ صحابہ کی تعریف ہے. کسی چیز کو تم ترجیح نہیں دے رہے ہو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, تمہارے دل میں اسے زیور کی طرح بٹھا دیا ہے. مال کی محبت ہے نا دل میں, کہا کہ اس کی جگہ ایمان کو بٹھا دیا ہے. مال کی زینت محبت دل میں بیٹھی رہتی ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے دل کو ایمان سے مزین کیا ہے. اس دنیا کو سنوارا ہے اس نے ایمان کے ذریعے. وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور ایسی ہدایت تمہیں دی ہے کہ تمہیں نافرمانی اور فسق و فجور ناپسند آ رہے ہیں. اولئک هم الراشدون, ہدایت پانے والے تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. تو جب تک یہ دل کی دنیا نہیں بدلتی اس وقت تک سمجھے کہ آپ کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی لمبی حدیث ہے, اس میں آپ نے فرمایا دیکھو حلال حرام سب تو معلوم ہے, آدمی حلال سے بچتا بھی ہے, حلال پر عمل بھی کرتا ہے, حرام سے بچتا بھی ہے, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی صحیح پوزیشن کیا ہے. کہا کہ اسے بھی احتیاط سے اس پر بھی عمل نہ کرو, جن چیزوں میں شبہ ہے اسے بھی چھوڑ دو. یہ ایمان کی پہچان ہے. ورنہ یہ ہوگا کہ مشتبہ چیزوں پر عمل کرو گے, غلط کاموں میں پھنس جاؤ گے. اس کے بعد فرمایا, آخری بات یہ فرمائی, اس کا تعلق اس سے ہے کہ تمہارے دل کی دنیا بدل جائے. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. کہاں یہ بات یاد رکھو, تمہارے انسان کے جسم کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, چھوٹا سا ٹکڑا ہے. مضغہ کہتے ہیں وہ ٹکڑا جسے آدمی ایک نوالے کے طور پر منہ میں لے لے. کہا کہ بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے, وہ اگر ٹھیک ہو جائے گا تو پورا جسم ٹھیک ہوگا, وہ اگر بگڑ جائے گا تو پورا جسم بگڑ جائے گا. الا وہی القلب, یاد رکھو یہ دل ہے تمہارا. آدمی بہت سی تدبیریں کرتا ہے دل کی اصلاح کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات معلوم یہ بھی ہوتی ہے. آپ کی سیرت یہ بتاتی ہے